الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہنے والیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند، ہماری مائیں بہنیں اور بچیاں دھیمی آواز میں درود شریف کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے تھوڑا سا کوشش کریں آپ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا۔ اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا۔ اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروانوں، مجھے اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ اشعار سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اٹھ کر جائیں گے نہیں اور اطمینان سے بیٹھ کر سنیں گے
تو اشعار سمجھ میں نہیں آئے لیکن میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ میں بہت زیادہ بھاری بھرکم اردو نہیں بولوں گا، میں دراصل آپ کے علاقے میں اپنی ذات کو منوانے نہیں آیا ہوں بلکہ اپنی بات کو منوانے کے لیے آیا ہوں، اور وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ جیسے جیسے وقت بڑھے گا ویسے ویسے سردی بھی بڑھتی چلی جائے گی، لیکن آپ اس یقین کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہیں کہ آج ہمارا اور آپ کا یہ سردی برداشت کرنا بھی دنیا کے کسی نفع کے لیے نہیں ہے، رشتہ داری کے لیے نہیں ہے، شادی بیاہ کے لیے نہیں ہے، کاروباری اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ آج اگر اس سردی کو برداشت بھی کر رہی ہیں تو یہ بھی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اور میں ممبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا اگر آپ نے آج کی اس سردی کو برداشت کر لیا اللہ آپ کو قبر کی گرمی سے بچا لے گا، اللہ آپ کو محشر کی گرمی سے بچا لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، شروع ہی میں اٹھ کر بھاگیں نہیں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امریکہ کا ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے امریکہ کے بہت سارے رائٹرز کو جمع کیا، لیکھکوں کو جمع کیا، جس میں بہت سے ہسٹورین بھی تھے، یعنی اتہاس کار بھی تھے، تاریخ نگار بھی تھے۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں ایک ٹاپک پر کام کرنا ہے، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ان لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ہمیں 100 لوگوں کے نام کو جمع کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ 100 لوگ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مہان لوگ ہیں، یہ گریٹسٹ لوگ ہیں، یہ انفلوئنسرز ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی لوگوں کو متاثر کرتی ہے، یہ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اب جانتے ہیں ان لوگوں نے 28 سال تک اس پر محنت کیا، 28 سال ریسرچ کیا، ان تمام رائٹرز نے مل کر ایک 32 کیٹیگری تیار کی، یعنی ایک انسان مہان کیسے بنے گا، اس کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے۔ تو 32 کیٹیگریز انہوں نے تیار کی کہ وہ آدمی اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، اس آدمی کی زبان اچھی ہونی چاہیے، اس آدمی کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اس آدمی کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، وہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ آدمی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے 32 کیٹیگریز تیار کی، 28 سال تک محنت کی، ان دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے ہزاروں لوگوں کے ناموں کو جمع کیا، ایک ایک کر کے 32 کیٹیگری میں رکھا، دھیرے دھیرے لوگوں کو باہر کیا۔ اس میں یہ خوبی تو ہے لیکن یہ خرابی ہے، یہ خوبی تو ہے یہ خرابی ہے۔ اس طرح سے 28 سال تک محنت کرنے کے بعد 100 مہان لوگوں کے نام کی لسٹ تیار کی، اور وہ سب تیار کرنے والے امریکہ کے عیسائی لیکھک تھے، لیکن قربان نبی کی عظمت پر جب 100 لوگوں کے نام کی لسٹ 28 سال کی محنت کے بعد تیار کی گئی تو اس لسٹ میں سب سے اوپر میرے نبی کا نام تھا۔ رسول اللہ اور اس رائٹر نے مائیکل ایچ ہارٹ نے اس فیصلے کے بعد کہا، میں جانتا ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے اتفاق نہیں کرے گا، میرے اس فیصلے کو ہر کوئی قبول نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا جس کسی کو میرے اس فیصلے پر، میرے اس سلیکشن پر اعتراض ہو، میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ تم میری بات کو نہ مانو، ایک مرتبہ تم پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھ لو، ان کی تعلیمات کو پڑھ لو، ان کی زندگی کو پڑھ لو، تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ایک دھرم کے لیڈر نہیں تھے، وہ صرف ایک ریلیجن والوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رہنما بن کر آئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ وہ کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے، عیسائی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں، عیسائی پڑھا لکھا اسکالر نبی کی زندگی کو پڑھتا ہے، نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے، تو نبی کی تعلیمات سے، ان کی سیرت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم اور آپ نہ نبی کی سیرت پر چلنے والے ہیں، نہ نبی کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں۔ بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کسی اسکالر نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ دنیا میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور سب سے برے لوگ مسلمان۔ آپ سوچیں، میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں بامبے جیسے شہر میں رہتے ہیں۔ مسلمان خود یہ کہتا ہے یار ایک بار غیر کے ساتھ کام دھندا کر لینا چلے گا، لیکن مسلمان کے ساتھ مت کرنا۔ مسلمان کہتا ہے کہ مسلمان پر آج کے دور میں بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ کسی غیر کو نوکری پہ رکھ لینا، لیکن کسی مسلمان کو نوکری پہ مت رکھنا۔ اللہ آپ ذرا سوچیں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جس نبی کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار، ان کی تعلیمات کا لوہا اس دور کے کفار و مشرکین ہی نے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں کے بعد پڑھے لکھے عیسائیوں نے بھی قبول کیا، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا پوری دنیا میں بدنام نظر آتا ہے، بد اخلاق، بد کردار، بدتمیز۔ آپ جانتے ہیں ہماری تاریخ کیا اس ملک کے اندر؟ اس ملک کے اندر مسلمان کی تاریخ یہ ہے کہ جب مسلمان کا پڑوسی ہندو کسی کاروبار کے سلسلے میں کہیں سفر پر جانے والا ہوتا تو اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو بطور امانت پڑوسی مسلمان کے ذمے کر کے جاتا تھا۔ وہ کہہ کر جاتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر بار کا، میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، اور وہ ہندو مطمئن ہو کر جاتا تھا کہ میں نے دنیا کے کسی بدماش کو اپنے گھر کا ضامن نہیں بنایا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اپنے گھر کا ضامن بنایا ہے۔ اور مسلمان دیانتدار ہوتا ہے، مسلمان ایماندار ہوتا ہے، مسلمان اپنی جان پر کھیل تو سکتا ہے لیکن میرے بیوی بچوں پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ یہ ہماری تاریخ رہی، لیکن آج ہماری اور آپ کی گراوٹ کا حال یہ ہے کہ بھائی بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا، بیٹے باپ پر بھروسہ نہیں کرتے، پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ نہیں کرتا، رشتہ دار پر بھروسہ نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور ہماری گراوٹ کا حال تو یہ ہے کہ معاذ اللہ، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد کا ذمہ دار امام پر بھروسہ نہیں کرتا اور امام مسجد کے ذمہ دار پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آپ بتائیے ہم کہاں جا کر گر رہے ہیں؟ اور ایک بات اور سن لو، آج جو پوری دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کہیں فرانس میں حضور کے نام کا کارٹون بنایا جاتا ہے، کبھی دلی سے کوئی خبیثہ کھڑی ہو کر بھونکتی ہے، کبھی تلنگانہ میں کوئی کتا سر اٹھاتا ہے۔ آج جو میرے نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی جا رہی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ان تمام گستاخوں نے، ان تمام بے ادبوں خبیثوں نے میرے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، تعلیمات کو نہیں پڑھا ہے، ان کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے۔ اگر آج وہ نبی کے بارے میں کوئی رائے بناتے ہیں تو آج کے دور کے مسلمان کو دیکھ کر بناتے ہیں، ہماری بدسلوکی کو دیکھ کر بناتے ہیں، ہماری بد اخلاقی کو دیکھ کر بناتے ہیں، ہمارے کردار کی گراوٹ کو دیکھ کر بناتے ہیں۔ ورنہ میرے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے، میرے نبی کا کردار تو ایسا ہے کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی قید کسی جنگ سے قیدی بنا کر کوئی لایا جاتا تھا اور اسے رات بھر باندھ کر رکھا جاتا تھا، اور نبی کی سیرت پاک کو دیکھ کر، نبی کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، وہ جو قیدی بنا کر لایا گیا تھا، صبح ہونے سے پہلے وہ قیدی نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہماری مائیں بہنیں بچیاں موجود ہیں، سنیں میرے نبی کیسے تھے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فوج لے کر بھیجی جنگ کے لیے. حضرت علی نے جنگ کو فتح کیا. مال کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں زندہ گرفتار ہوئے انہیں قیدی بنا کر لایا گیا. ان قیدی بنا کر لائے جانے والوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی. انہی عورتوں کے بیچ تاریخ کا جو سخی بادشاہ گزرا جس کا نام حاتم طائی تھا، حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. حاتم طائی مسلمان نہیں تھی. حاتم طائی کی غیر مسلم بیٹی بھی ان قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے لائی تھی. جب حضرت علی نے ان سب کو ایک میدان میں لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا دیکھا؟ آقا نے دیکھا کہ جو عورتیں لائی گئی ہیں قیدی بنا کر ان سب کے سروں پر دوپٹے ہیں، ان سب کے جسموں پر چادر ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک لڑکی ہے جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. جب نبی نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھتے ہیں. آقا اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اپنی نالین شریف کو بھی نہیں پہنتے ہیں. آقا تیزی سے آگے جاتے ہیں اور اپنی چادر کو اس بچی کے سر پر ڈال دیتے ہیں، اس کے سر کو اپنی چادر سے ڈھانک دیتے ہیں. اب نبی نے جیسے ہی اس کے سر کو چادر سے ڈھانکا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. وہ لڑکی رو کر کہنے لگتی ہے، جانتے حاتم طائی کی بیٹی تھی، سخی بادشاہ کی بیٹی تھی. وہ رو کر کہتی ہے کہ جب ہم کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا ہمارے من کے اندر عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے. میں یہ سوچ رہی تھی ہم جیسے ہی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے آپ کا حکم ہوگا اور علی کی تلوار ہماری گردنوں کو ہمارے جسم سے جدا کر دے گی، ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا، یا تو ہم کو جبرن کلمہ پڑھایا جائے گا، یا تو اگر ہم مسلمان نہیں بنے ہم کو قتل نہیں کیا گیا تو ہم کو قیدی بنا کر لونڈی بنا کر بازاروں میں بیچ دیا جائے گا. جب چلے تھے تو من میں ایسے خیالات تھے، لیکن یہاں پہنچا تو ہم نے شفقتیں دیکھی ہیں، ہم نے تو رحمتیں دیکھی ہیں، ہم نے تو محبتیں دیکھی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے سر پر اپنی چادر کو کیوں ڈالا؟ میں آپ کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہوں، میں تو ایک ہندو باپ کی بیٹی ہوں، آپ نے میرے سر پر چادر کیوں ڈالا؟ تو جانتے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ سنو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ ہندو کی ہو چاہے وہ مسلمان کی ہو. اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کا سر بن دوپٹے کے اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے میں نے تیرے سر پر اپنی چادر کو ڈال دیا. آپ ذرا سوچیں جو نبی ارے غیر کی بیٹی کے سر کو ننگا دیکھنا گوارا نہ کرے، غیر کی بیٹی تھی اس کے سر کو ڈھانکنے کے لیے نبی نے اپنی چادر کو ڈال دیا ہے. آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں شادیوں میں ننگے سر گھوم رہی ہیں، بازاروں میں ننگے سر گھوم رہی ہیں، ہال میں ننگے سر گھوم رہی ہیں، مارکیٹ اور مال میں ننگے سر گھوم رہی ہیں. آپ ذرا سوچو جو نبی غیر کی بیٹی کے سر کو ننگا بنا دوپٹے کے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والیاں جب گلی کوچوں میں ننگے سر گھومتی ہوں گی کیا نبی کو یہ بات اچھی لگتی ہوگی؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں معذرت کے ساتھ کہوں گا جب میں یہاں آیا تقریباً 10 بج رہے، 10 بجے کے قریب مین روڈ سے اندر داخل ہوا اور میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف عورتیں ہی عورتیں دیکھی، جسم پر کوئی برقع نہیں، کوئی حجاب، کوئی دوپٹہ، کوئی پردہ، کچھ بھی نہیں. سر پر دوپٹہ ہے تو چہرہ کھلا، سر پر دوپٹہ ہے تو چوٹی لٹک رہی. اللہ کے ولی کے عرس میں آئے غبارے خرید رہے، مٹھائیاں خرید رہے، حلوہ پراٹھا خرید رہے، بچوں کے کھلونا خرید رہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پانی پوری کھا رہا ہے، پتہ نہیں کیا. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا اللہ کے ولی کو بھی آج کے دور کے سنیوں نے میلہ بنا کر رکھ دیا. اللہ کے ولی کا عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری کیوں دی جاتی ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا؟ آج جن کے عرس پاک کے موقع پر یہاں جمع ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح مسلمان تھے؟ کیا ان کی زندگی بھی ہمارے اور آپ کی طرح گزر رہی تھی؟ نہ فجر پڑھنا،
نہ ظہر پڑھنا، نہ عصر پڑھنا، نہ مغرب پڑھنا. کیا بتاؤ ہماری طرح وہ رسم و رواج والے سنی تھے کہ جب جمعہ کا دن آیا تو مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھ لی، اور جمعرات کا دن آیا تو مزار پر جا کر حاضری دے دی، عید کا دن آیا تو چلے عیدگاہ کی طرف، کسی کا انتقال ہوا تو چل پڑے قبرستان کی طرف، شب معراج و شب برات آ گئی تو چل پڑے اللہ کے گھر کی طرف. کیا بتاؤ ہمارے اور آپ کی طرح وہ بھی چند دنوں چند راتوں کے مسلمان تھے. اللہ کے سجدے کے لیے وہ بڑی راتوں کا انتظار کرتے تھے. اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے کیا وہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا انتظار کرتے تھے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اللہ کے ولی جو آرام کر رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، چاہے وہ آپ کے گاؤں کا کوئی ولی ہو، آپ کے شہر کا کوئی ولی ہو، آپ کے اسٹیٹ کا کوئی ولی ہو، آپ کے ملک کا کوئی ولی ہو، ارے غریب نواز سے لے کر غوث پاک تک، مخدوم کی چوچا تک، بریلی کے تاجدار تک، آپ جتنے اولیاء اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے پتہ چلے گا ان میں سے کوئی اللہ کا ولی نفس کے پیچھے چلنے والا نہیں تھا، بلکہ ان کو مقام ولایت اللہ نے اسی وقت عطا کیا ہے جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیا. بے شک حق ہے. آج ہمارا اور آپ کا حال کیا؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو سمجھنا، اسے اپنانا، اپنی زندگی کو بدلنا دور کی بات. محض رسم و رواج کے نام پر حاضر ہو گئے، بیوی بچوں کو گھمایا پھرایا، کھلایا پلایا، کچھ خریداری کی، چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کے ولی کی بارگاہ کا فیض لے کر جا رہے ہو؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ سے برکتیں لے کر جا رہے ہو؟ آپ لے کر کیا جا رہے ہو؟ بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو یہاں تک فرمایا جب کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر لوگ مزار کے آس پاس خرافات کرتے ہیں تو اللہ کا ولی بھی ان دنوں میں مزار کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے. وہ خود بھی مزار میں موجود نہیں رہتا. کیوں؟ ارے ولی کا عرس پاک، وہ جو سال بھر اپنی قبر میں تھے، عرس کے دن ہم نے اور آپ نے ایسا میلہ لگایا، ایسا ہنگامہ کیا، ایسا خرافات کیا، عورتوں کو لا کر بن دوپٹے، بن حجاب و بن پردے کے مزار کے آس پاس کھڑا کر دیا. اس سے تنگ آ کر اللہ کا ولی خود قبر کو چھوڑ کر قبر سے باہر نکل جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. کہیں انشاءاللہ، ذرا محبت سے کہیں انشاءاللہ. دیکھیں میں جذباتی گفتگو نہیں کرتا اور میں نعرے والی تقریر بھی نہیں کرتا. میں آپ کو کچھ سکھانے آیا ہوں، اور اگر میری گفتگو کو جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر سنیں گے تو میری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور اگر آپ کانوں کے چسکے کے لیے آئے یا صرف یوٹیوب پر میرا کوئی ویڈیو دیکھ کر، واٹس ایپ پر ویڈیو دیکھ کر آگئے کہ کون ہے ذرا دیکھیں تو صحیح لائیو بات، اگر صرف اس چکر میں آئے تو آپ کے کچھ پلے نہیں پڑے. اور اگر کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ غور سے سنیں، اطمینان سے بیٹھیں اور جو کچھ بتاتا ہوں سیکھ کر جائیں. کہ انشاءاللہ یہاں علماء موجود. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں تقریروں کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں تقریروں کو دوائی سمجھتا ہوں. مٹھائی آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے اور دوائی آدمی صحت کے لیے کھاتا ہے. مٹھائی آدمی اپنی مرضی کے حساب سے کھاتا ہے، دوائی لیکن وہ مرض کے حساب سے کھاتا ہے. آپ جب دوا لینے جاتے ہیں تو کیا بتاؤ، ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسا ذائقہ پسند ہے، اس حساب سے دوا دے دوں. میٹھے کے شوقین ہیں تو دوائیاں بھی میٹھی لکھ دوں، نمکین کھانے کے شوقین ہیں تو دوائیاں بھی نمکین. نہیں، ڈاکٹر آپ کی زبان کا ذائقہ نہیں دیکھتا، آپ کی بیماری دیکھ کر اسی اعتبار سے علاج کرتا ہے. میں جب کہیں تقریر کے لیے جاتا ہوں اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو مختلف مرضوں کا مریض سمجھتا ہوں اور اسی اعتبار سے میں ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں میرے فین ہیں، بلکہ یہ مریض ہیں اور میں یہاں بطور ڈاکٹر ان کے مرض کا علاج کرنے کے لیے آیا. آپ کہیں گے مجھے کون سا مرض ہے، کون سی بیماری؟ میں کہتا ہوں سنیے، جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بیماری نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ بیماری نہیں ہے،
کم ناپنا، کم تولنا یہ بیماری نہیں ہے۔ رات بھر موبائل پر پب جی کھیلنا یہ بیماری نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پہ لگے رہنا یہ بیماری نہیں ہے۔ یوٹیوب پر گندے گندے ویڈیو ڈھونڈنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی لنک شیئر کرنا یہ بیماری نہیں ہے۔ ارے میں کہتا ہوں آئی پی ایل کے میچ کے چکر میں ایک ایک کر کے 5 وقت نمازوں کو قضا کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ صبح فجر کے وقت اطمینان سے پیر پسارے بستر پر یزید پلید کی طرح پڑے رہنا اور فجر کی نماز کو قضا کر دینا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اپنے بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اپنی ہی بیوی بچوں پر ظلم و ستم کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر سیٹیاں تالیاں بجانا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ تو میں نے وہ بیماریاں بتائیں جو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا ہمارے معاشرے میں شراب پینے والا بھی موجود ہے، زنا کرنے والا بھی موجود ہے، سود کا دھندا کرنے والا بھی موجود ہے، چرس چلم گانجے افیم کا شوقین بھی موجود ہے، کورکس وائٹنر ہیروئن اور ایم ڈی کا استعمال کرنے والا بھی موجود ہے۔ ارے میں کون کون سی بیماریاں گناؤں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے اندر اتنی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہمیں ان جلسوں کے ذریعے ان کے کانوں کو چسکا نہیں دینا ہے، ہمیں ان جلسوں کے ذریعے ان کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ میں کسی علاقے میں جاتا ہوں، مجھ سے کہا جاتا ہے حضرت ہمارا 25واں سالانہ جلسہ، فلاں بھی آ چکے، فلاں بھی آ چکے، فلاں بھی، بڑے بڑے نام گنائے جاتے ہیں، ان کے نام جو 1 گھنٹے کی تقریر کا 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، ان کے نام جو لگزری کار کے علاوہ ٹریول نہیں کرتے، ان کے نام جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ تاریخ تو دوں گا لیکن رکنے کا انتظام 5 اسٹار ہوٹل میں کرنا پڑے گا۔ آپ ذرا سوچیں، جو ٹریول بھی کرتے ہیں تو ٹرین سے نہیں بلکہ بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آ چکے، بڑے بڑے نام گناتے۔ 25واں سالانہ جلسہ ہے، ساتھیوں نے کہا کہ اس سال آپ کو بلایا جائے، نوجوانوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں کہ 25واں سالانہ جلسہ، ایک جلسے میں اگر 2 لاکھ روپے بھی خرچ ہوئے ہوں گے تو اب تک قوم کے 50 لاکھ روپے خرچ ہو چکے، لیکن مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے 25 سال سے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، لیکن جلسے میں جو مجمع آ کر بیٹھا ہوتا ہے ان کے سر پر ٹوپیاں نہیں ہوتی ہیں، تو مجھے کہنا پڑتا ہے 25 سال جلسہ کر کے جب تم ٹوپیاں پہننے کی تمیز نہ دے سکے تو ان کو تم نے سجدوں کا شعور کیا کھاک دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم نے کیا کیا ہے سوائے بھیڑ جمع کرنے؟ تم نے کیا ہے کیا ہے سوائے قوم کا پیسہ برباد کرنے کے؟ تم نے کیا کیا؟ میں کمیٹی والوں سے کہتا ہوں ہر سال جلسہ کرتے ہو، اور جلسہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری کمیٹی کا نام ہو، گاؤں کا نام ہو، ہمارا جلسہ آس پاس کے 25 گاؤں میں مشہور ہو، فلاں کو بلا رہے ہیں، فلاں کو بلا رہے ہیں، فلاں کو۔ یاد رکھنا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر جلسہ کر کے آپ نے لاکھوں جمع کیا اور لاکھوں جمع کر کے آپ نے جلسے کے نام پر خرچ کیا اور رات بھر کے جلسے میں قوم کو کچھ بھی نہ ملا تو کل قیامت میں صرف مقرر کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کمیٹی کو بھی پکڑا جائے گا جس نے قوم کا پیسہ سالوں تک برباد کیا۔ 25 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، ایک عورت نقاب میں نظر نہیں آتی۔ 25 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، لڑکے بنا ٹوپی کے بیٹھے ہوئے۔ 25 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، لڑکے کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا دیا تم نے قوم کو؟ آپ جانتے ہیں ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو، توجہ ہے آپ کی، اگر تم 1 گھنٹے بیان کرتے ہو اور 200 آدمی تمہارے بیان کو سن رہے ہیں، اور اس 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے اگر قوم کو کچھ نہیں دیا تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے، اور تمہیں قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کے یہاں جلسوں کا ٹرینڈ، آج فلاں گاؤں کا جلسہ ہے، ہر جلسے میں نے دیکھا ایک جلسہ ختم نہیں ہوتا، اگلے 3 جلسے کا اعلان ہو جاتا ہے، 12 کو یہاں، 18 کو وہاں، 25 کو وہاں۔ اور ہمارے بہت سارے نوجوان الحمدللہ اللہ نے جن کو جذبہ دیا وہ بھی باقاعدہ نوٹ کر لیتے کہ اپنے کو یہاں بھی جانا، اپنے کو وہاں بھی جانا۔ میں نہیں منع کرتا، جاؤ، یہ جلسے میں بھی کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتے وہی ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔
ہم نے دیکھا اسی گاؤں کے کئی ہوں گے، اسی گاؤں کے جو بستروں پر سو رہے ہوں گے، اور کوئی بیچارہ 30-40 کلومیٹر سے یہاں آیا۔ تو آنے والے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا، اور توفیق کس کو ملتی جانتے ہو؟ میرے نبی خود فرماتے اللہ جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو میں نہیں منع کرتا، لیکن ہاں میں کہتا ہوں ان جلسوں کو کانوں کے چسکے کا سبب نہ بنایا جائے، ان جلسوں کو مشاعرے کا رنگ ڈھنگ نہ دیا جائے، ان جلسوں کو قوالی کی صورت و شکل نہ دی جائے، ان جلسوں کو صرف بھیڑ بھاڑ ہلا گلا جمع کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ ان جلسوں کو اگر منعقد کیا جائے تو مقصد صرف ایک ہو کہ قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے، اور وہ جو گناہ کے راستے پر چل رہا ہے اس جلسے کے ذریعے اس گناہ گار کو گناہ سے بچا کر جنت کے راستے کا مسافر بنانا۔ ان جلسوں کا اصل مقصد یہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، آپ مجھے بتائیں آپ یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں کہ کانوں کی لذت کے لیے آئے ہیں؟ جی کہ کانوں کے چسکے کے لیے آئے ہیں؟ سیکھنے آئے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جلسہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جلسہ کانوں کے مزے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جلسے ہوتے ہیں زندگیاں بدلنے کے لیے، زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، دل پر ہاتھ رکھیں، سال بھر میں آپ کے پورے ڈسٹرکٹ میں کتنے جلسے ہوتے ہوں گے؟ 50-60 جلسے ہو جاتے ہیں سال بھر میں آپ کی پوری ڈسٹرکٹ میں۔ ربیع الاول شریف میں جلسے، 11ویں شریف میں جلسے، محرم کے مہینے میں جلسے، ماہ رجب میں جلسے، دستار بندی کے جلسے، عرس پاک کے جلسے، ہر گاؤں کے اپنے سالانہ جلسے۔ کتنے جلسے ہوتے ہیں؟ ہم 50 جلسہ سال میں سنتے ہیں۔ اگر 1 گھنٹے کی تقریر بھی سنتے تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ جی 50 گھنٹے۔ آپ کے یہاں جمعہ میں بیان ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے نا، تو جمعہ میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو بیان ہوتا ہے۔ تو اگر مان لیجئے 1 مہینے میں 4 جمعہ، تو سال بھر میں کتنے؟ 48 جمعہ ہو گئے۔ آپ 50 پکڑ لیں، یوں ہوتے 52، 50 پکڑ لیں، 50 جلسے اور 50 جمعہ۔ اب 50 گھنٹے جلسوں میں تقریر سنی، اور آدھا گھنٹہ ملا کر 50 جمعہ، مطلب 25 گھنٹے ہر جمعہ کو بیان سنے۔ 25 گھنٹے پورے جمعہ کو ملا کر، تو سال بھر میں اگر مسلمان 75 گھنٹے علماء کی تقریر سنتا ہے، اور 75 گھنٹے تقریر سننے کے بعد اس کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، اس کو 5 کلمہ نہیں معلوم، اس کو ثنا پڑھنا نہیں آتا، رکوع میں کیا پڑھے نہیں معلوم، سجدے میں کیا پڑھے نہیں معلوم، تو بتا 75 گھنٹے تقریر سن کر آخر تو نے پایا کیا؟ میں نیکیوں کا ثواب کا انکار نہیں کرتا، وہ تو سب کو ملے گی، لیکن جو اصل سیکھنے والی چیز ہے وہ سیکھ رہے ہیں بلا بلا۔ آج ہمارے یہاں شادیوں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، ایک ماں باپ اپنے بیٹے کے سر سہرا باندھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اوقات سے بڑھ کر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ نہیں ہو تو کھیت بیچ دیں گے، بیوی کا زیور گروی رکھ دیں گے، نہیں ہو تو مکان کے ڈاکومنٹ بھی بینک میں رکھ کے لون اٹھا لیں گے۔ شادیوں میں لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ میں تمام عورتوں سے بھی پوچھتا ہوں، اپنے یہاں موجود مردوں سے بھی پوچھتا ہوں، ایک بیٹی کو دلہن بنانے کے لیے تو نے کتنے جتن کیے، ایک بیٹے کی شادی رچانے کے لیے تو نے کتنے جتن کیے، اور شادی کے نام پر لاکھوں خرچ کیے، کتنے خرافات کے کام کیے، کتنے فضول رسم و رواج کیے، یہ سب تو نے کر دیا۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی تو نے کرا دی، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتا، شادی کرانے سے پہلے تو نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا تھا؟ صبح اٹھنے کے بعد نہانا کیسے ہے یہ کون بتائے گا؟ ویڈیو والا؟ یہ ویڈیو کیمرے والا بتائے گا کہ کارڈ والا بتائے گا کہ ڈیکوریٹر بتائے گا کہ ساؤنڈ والا؟ کون بتائے گا؟ ماں باپ اپنی اولاد کو یہ تعلیم، بیسک تعلیم نہیں دیں گے تو دے گا کون؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے جلسوں کا، اپنی سوچ اور فکر کا مزاج بدلو، طور طریقہ بدلو، کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ میں منبر پر موجود علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں،
سب سے پہلے جب میں آیا تھا ہمارے ساتھی کریم البھائی مجھے لے کر آئے تھے، ان کے گاؤں کا جلسہ۔ اس کے بعد مولانا سرفراز صاحب نے دعوت دی، وہاں میں آیا دوسری مرتبہ، اور یہ تیسری مرتبہ آپ کے علاقے میں آیا۔ میں منبر پر موجود ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں 3 مرتبہ آپ کے علاقے میں آ چکا ہوں۔ اگر میں نے تقریر کرنے کے لیے کسی سے چونی بھی مانگی ہو تو مجھے بتا دیں۔ اگر میں نے کسی سے کہا میں بولوں گا تو صحیح، لیکن اتنا لوں گا۔ آپ کو پتا ہے آج صبح 5 بجے سے میں نکلا ہوں، دن بھر کا سفر کر کے بن سوئے جاگتا ہوا یہاں پہنچا۔ اس کے بعد ابھی پھر 4:30 بجے کی میری ٹرین ہے، پھر دن بھر کا سفر کرتے کل پہنچوں گا، اور کل بامبے پہنچ کے سیدھے پروگرام میں جاؤں گا، گھر نہیں جاؤں گا، گھر جاؤں گا رات کے 12-1 بجے۔ یہ ساری بھاگ دوڑ جو کر رہے ہیں، میں نے کہا میری 1-1.5 گھنٹے کی تقریر، 1-1.5 گھنٹے کی تقریر کے لیے ذرا سوچیں کہ مجھے کتنا وقت دینا پڑا، لیکن میں نے نہ تاریخ دینے سے منع کیا اور نہ تقریر کے لیے میں نے کوئی ڈیمانڈ و تقاضا کیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اگر مجھے کہیں بلایا جا رہا ہے اللہ رسول کا فرمان سنانے کے لیے تو میں جا کر ان پر احسان نہیں کر رہا ہوں، وہ بلا کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں، اور ان کا بلا کر مجھ پر احسان یہ ہے اگر میری گفتگو کو سن کر ایک نوجوان کی زندگی بدل گئی تو کل قیامت میں وہ اکیلے جنت میں نہیں جائے گا، مجھ گناہگار کو بھی جنت میں لے کر جائے گا۔ اور یاد رکھنا ہمارا تعلق تحریک سنی دعوت اسلامی سے ہے۔ میں تو ایک ادنا سا فقیر ہوں، اگر آپ میرے امیر کو بلائیں مولانا شاکر نوری صاحب کو، یا اولاد غوث اعظم سید امین القادری کو، یا بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب کو، میرے پیارے آقا کے پیروانوں مجھ جیسا فقیر ہو، یہ میرا امیر ہو، ہم کہیں تقریروں کے لیے نذرانوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ ہم نذرانوں کے لیے اللہ رسول کا فرمان نہیں سناتے ہیں، ہم تو نبی کی نظر میں آنے کے لیے اللہ رسول کا فرمان سناتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ نذرانوں سے میرا گھر نہیں چلتا، نبی کے ٹکڑوں سے میرا گھر چلتا ہے۔ ہم نے کبھی مانگا نہیں، ہاں کسی نے بند مٹھی دے دیا تو حضور کا صدقہ سمجھ کر لے لیا، لیکن کبھی تقاضے نہیں کیے۔ آج ہمارے یہاں بتائیے وہ لوگ جو ڈیمانڈ کر کے حضور کی نعت سناتے ہیں، وہ لوگ جو ڈیمانڈ کر کے قرآن کی آیات سناتے ہیں، وہ جو تقریروں سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں اکاؤنٹ میں ٹکٹ کے علاوہ 40,000 روپے اور ڈال دیجئے تب میں آپ کے یہاں پر آؤں گا، اللہ اکبر۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ان نیم فیم والوں کو، ان مال و دولت لے کر اللہ رسول کے فرمان سنانے والوں کی زبان میں کیا اللہ تاثیر دے گا؟ ان کی باتیں کیا دل میں انقلاب پیدا کریں گی؟ یہی وجہ تو ہے میری باتیں تلخ ہوتی ہیں، اس کی وجہ کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے اگلی مرتبہ مجھے بلایا جائے گا کہ نہیں بلایا جائے گا۔ میں دکانداری کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنی آخرت اور آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی شریف کی ایک دکان پر پہنچے، ایک خالی تیل کی شیشی لے کے اعلیٰ حضرت کے دکان سے ایک دکاندار سے کہا ایک شیشی تیل کتنے کا دیتے؟ اس نے کہا 4 آنے کی۔ آپ نے اس کو خالی بوتل دی، 4 آنے دیے۔ دکاندار نے بوتل میں تیل بھرا اور 2 آنے واپس کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے کہا تھا 4 آنے، پھر 2 آنے کیوں لوٹائے؟ اس نے کہا مولانا صاحب 4 آنے تو سب کے لیے، آپ عالم ہیں، آپ امام صاحب ہیں، اس لیے آپ کو 2 آنے میں دیتا ہوں۔ تو میرے امام نے 2 آنے دکاندار کو لوٹائے اور لوٹا کر فرمایا امام احمد رضا 2 آنے میں اپنا علم نہیں بیچتا ہے۔ یہ میرے امام کی تعلیمات، اسی تعلیمات کو ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے، اور یقیناً یہی وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے انہیں کامیابی کی منزلوں تک پہنچایا ہے، اور ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے انہی امام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہم جن کے عرس میں آئے 100 200 300 سال پرانی قبر نہیں، 41واں عرس ہے، ابھی ماضی قریب کے بزرگ ہیں۔ آپ بتائیے کیا یہ ماوا زردہ کھاتے کھاتے ولی بن گئے؟ حکا پیتے پیتے ولی بن گئے؟ سٹے کا لوٹری کا نمبر بتا بتا کے ولی بن گئے؟ غیر محرم مریدیوں سے ہاتھ پر دبوا کے ولی بن گئے؟ یہ ولی کیسے بنے؟ ابھی آپ اس سے پیشتر سن رہے تھے مولانا احمد رضا صاحب سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھیں، بہت غور سے سنیے گا،
اور دل کے نیا خانے میں اس کو جگہ دیجیے گا. غیر عالم اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ایک جملہ دیتا ہوں جو زندگی بھر یاد رکھنا اور اسی کو سامنے رکھ کر دیکھنا کون ولی اور کون ولی نہیں ہے. ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں ہے. آج آپ کے علاقے میں بہت سے علماء ہیں. ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے. غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا. اب بتائیے جب غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا ہے تو کیا غیر عالم پیر ہو سکتا ہے؟ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو حرام حلال کی تمیز نہیں معلوم، جس کو سجدوں کا طریقہ نہیں آتا، جس کو وضو غسل کے مسائل نہیں معلوم، اگر وہ بھی پیر بنا بیٹھا ہے تو کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس جاہل کی دکانداری ہم جیسے جاہلوں کی وجہ سے چل رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے. حضور غوث اعظم بغداد شریف میں تھے. بغداد شریف میں شور ہو گیا ایک ولی آگے ولی آگے ولی آگے. جب غوث اعظم کو خبر ملی تو آپ نے کہا چلو میں بھی ملاقات کروں. کون آیا؟ بہت چرچے ہو رہے تھے اس کے ایک ولی آ چکے. غوث اعظم گئے ملاقات کرنے. جس مسجد میں وہ ٹھہرا تھا آپ جب پہنچے تو اتفاق سے تھا نہیں، کہیں دعوت کھانے گیا تھا. غوث اعظم بیٹھے انتظار کرتے رہے. 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بہت دیر کے بعد آیا. جیسے ہی وہ بندہ جس کی ولایت کے بڑے چرچے تھے مسجد میں داخل ہوا، غوث اعظم اٹھے بنا ملاقات کے مسجد سے باہر نکل گئے. لوگ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے کہ حضور اتنی دیر سے بیٹھے بابا کا انتظار کر رہے تھے اور بابا آئے تو آپ نے ملاقات بھی نہیں کی، ایسے ہی چلے جا رہے. تو جانتے ہو غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم فرماتے یہ مکار ہے، یہ دھوکے باز، یہ جھوٹا ہے، یہ ٹھگ ہے. لوگوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر طرف ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے ولی ہے، بابا ہے، پیر ہے، فقیر ہے. آپ نے نہ سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ کوئی سوال جواب کیا. آپ اتنی بڑی باتیں بابا کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں؟ تو سنو، غوث پاک نے ولایت کا معیار عطا کر دیا. ولی کون ہوتا ہے آپ نے طریقہ بتا دیا سمجھنے کا. غوث پاک فرماتے ہیں جب وہ بندہ مسجد کے اندر آیا تو اس نے اپنا الٹا پیر مسجد میں رکھا، جبکہ سیدھا پیر رکھ کر داخل ہونا یہ حضور کی سنت ہے. اب جیسے اس نے الٹا پیر اندر رکھا میں سمجھ گیا جو میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہاں تو سنیوں میں داڑھی مونڈے بھی پیر بنے بیٹھے ہیں، کان میں بالی پہننے والے، کمر تک چوٹی لٹکانے والے، 10 انگلی میں انگوٹھی پہننے والے، رنگ برنگے کپڑے پہن کے بابا بن گئے، حقہ پی کے قوالی سن کے بابا بن گئے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر جانتے ہو ہمارے اور آپ کے دین سے دوری کا نتیجہ کیا؟ ایک جگہ میرے ساتھیوں نے بامبے میں بتایا کہ وہاں یو پی سے کوئی پیر صاحب آتے ہیں اور وہ پیر صاحب اپنے مریدوں کو 3 چیزیں سکھاتے ہیں. یعنی بیعت کرنے کے بعد 3 ٹپس دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان 3 چیزوں پر سختی سے عمل کریں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ وہ پیر صاحب اپنے مریدوں سے کہتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ کچھ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ. جو تمہارا پیر ہوتا ہے وہی تمہارا خدا ہوتا ہے. کہ معاذ اللہ، سارے کہ معاذ اللہ. اب یہ بتائیے کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی ذات کا انکار. وہ مسلمان ہوگا اور لوگ پیر بنائے بیٹھے کہتا ہے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا جو پیر ہے وہی تمہارا خدا ہے، معاذ اللہ. یہ گویا اللہ سے مقابلہ کر کے وہ دعویٰ کرتا ہے جو دعویٰ فرعون کا تھا، نمرود کا تھا کہ پیر میں ہوں تو تم مرید مجھے ایسے مان جیسے بندہ خدا کو مانتا ہے، معاذ اللہ. اس کے بعد دوسری چیز کہتا ہے آج سے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، کیونکہ قرآن میں نماز کا حکم کہیں بھی نہیں، معاذ اللہ. اس سے پوچھو تو حافظ ہے، تو عالم ہے، تو نے قرآن کی کتنی آیات پڑھی ہیں؟ وہ بھی جاہل، مرید بھی جاہل. اس سے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں، دکانداری چل رہی. اس نے کہا نماز کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن میں نماز کا کوئی حکم نہیں ہے، معاذ اللہ. اور تیسری چیز کہتا ہے یہ قرآن جو ہے نا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اصلی قرآن ہے ہی نہیں، معاذ اللہ.
اب گویا نماز کا منکر، رب کی ذات کا منکر، قرآن کا منکر مومن ہوگا، لیکن ہر سال سینکڑوں لوگ مرید بن رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، ذکر کی محفل کرتا ہے، ذکر کے بعد لنگر کرتا ہے، لنگر کھانے کے چکر میں ننگے بھوکے آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کفر کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو پیر کون ہوتا ہے؟ ارے جو آپ کو سٹے کا نمبر بتائے، جو آپ کو مزار پر لے جا کر اس میں قوالی سنائے، جو آپ کو حلوے پراٹھے کھلائے، جو چرس چرم کے گانجے کے دم بھر بھر کر دے، وہ پیر نہیں ہوتا ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے فرمایا پیر وہ ہوتا ہے، اگر مرید بے نمازی ہو تو پیر وہ ہوتا ہے جو بے نمازی مرید کو نمازی بنا دیتا ہے، اور فرماتے اگر مرید پہلے سے نمازی ہو تو پیر وہ ہوتا ہے جو نمازی مرید کو تہجد گزار بنا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہاں بہت پیر بھی بے نمازی ہے، مرید بھی بے نمازی ہے، دنگا چل رہا ہے زور پر۔ اور انہی ایسے پیروں نے سلسلوں کی لڑائیاں بھی لگا رکھی ہیں، بیٹا اس کے پاس مت جانا، یہ فلاں پیر کا مرید ہے، اور وہ کہتا ہے اس کے پاس مت جانا، وہ فلاں خانقاہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کیا جہالت ہے؟ میں منبر رسول پر موجود ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تیرا پیر بھی اچھا ہے، میرا پیر بھی اچھا ہے، تیرا سلسلہ بھی اعلیٰ ہے، میرا سلسلہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن آپس میں لڑائی جھگڑے مت کر، اس کی وجہ کہ تیرا سلسلہ چاہے جو بھی ہو، میرا سلسلہ چاہے جو بھی ہو، یہ سارے اہل سنت والجماعت کے سلسلے جا کر حضور غوث پاک سے ملتے ہیں۔ اس لیے چاہے کوئی چشتی ہو، چاہے کوئی رضوی ہو، چاہے کوئی کلیمی ہو، چاہے کوئی برکاتی ہو، چاہے کوئی نوری ہو، چاہے کوئی اشرفی ہو، چاہے اس کے نام کے ساتھ کسی پیر اور سلسلے کا نام لگا ہو، آخر کار جا کر ملتا ہے غوث پاک سے۔ تیرا پیر ہے، میرا پیر ہے، لیکن غوث پاک وہ ہیں جو تمام پیروں کے پیر ہیں، وہ پیرانے پیر ہیں، اور سارے سلسلے جا کر غوث پاک سے ملتے ہیں۔ اس لیے اے سنیوں، ہم کسی بھی سلسلے سے وابستہ کیوں نہ ہو، آؤ ایک ساتھ جمع ہو جائیں غوث اعظم کے نام پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپسی جھگڑے فائدے مند نہیں ہے، یہ نقصان دہ۔ اس سے فائدہ ہونا ہے، بتاؤ فائدہ ہونا، نقصان دہ۔ اچھا بہت سارے پیر کہتے ہیں سنی دعوت اسلامی والوں کے پاس مت جانا۔ جانتے ہو میں کیا کہتا ہوں ان سے؟ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں پیر روکتا ہے آپ لوگوں کے پاس آنے سے۔ میں ان سے کہتا ہوں اس کی وجہ کہ ہمارے پاس آؤ گے نا تو اس کے چنگل سے نکل جاؤ گے، ہم آپ کو ایجوکیٹ کر دیں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ پیر کون ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ڈر ہے دکانداری کا، دھندے کا، اس لیے کہتا ہے ان کے پاس مت جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یاد رکھیں غیر عالم جو ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ آپ؟ اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اجازت ہے آپ کو؟ تھکے تو نہیں نا؟ مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا میں بول رہا ہوں تو مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی، لیکن آپ کو تو لگ رہی ہوگی، مجھے احساس ہے۔ لیکن 2 بجے جلسہ ختم بھی تو نہیں ہوگا، اس کی وجہ کہ 4 تک کی عادت تو آپ کو بھی ہے نا۔ 2 بجے ختم کر دے تو آپ کو بھی تو نہیں چلتا، تو 4 تک تو بیٹھیں گے ہی نا۔ اجازت ہو تو آگے بڑھوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروان یہ علماء موجود ہیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ سب نے حضور کی میلاد کو منایا ہوگا؟ منایا نا؟ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مناتا ہے، کوئی صرف اپنا گھر سجاتا ہے، کوئی گلیاں بھی سجا دیتا ہے، کوئی بازاروں میں بھی لے جا کر جھنڈے لگاتا ہے، کوئی گلی کوچوں میں رنگ روگن لگا دیتا ہے، محلے کی مسجد بھی سجائی جاتی ہے، لوگ لنگر بھی پکاتے ہیں، لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں، لوگ جلسے بھی سجاتے ہیں۔ ہر سنی اپنے اپنے اعتبار سے نبی کی میلاد مناتا ہے، جھنڈے بھی، لائٹیں بھی، چندے بھی، نیازیں بھی، ڈیگے بھی، جلسے بھی، جلوس بھی۔ لیکن آپ علماء سے پوچھیں حضور جب روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تو نبی نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ حضور کی والدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں حضور جب زمین پر پیدا ہوئے تو سب سے پہلے میرے نبی نے اللہ کا سجدہ کیا تھا۔ اب بتاؤ میلاد منانے والے کتنے سجدہ کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں؟ رات بھر سجاوٹ تو کرے گا لیکن فجر نہیں پڑے گی، جلوس میں 4 گھنٹہ پورے گاؤں میں پیدل گھومے گا لیکن نہ اثر پڑے گا نہ مغرب پڑے گا۔ میں پوچھتا ہوں سوال آپ سے، یہ جو کچھ میلاد کے نام پر آپ نے کیا، کیا بتاؤ اس میں سے کسی چیز کا حضور نے حکم دیا ہے؟ میں منع نہیں کرتا، آپ نے جو کیا اچھا کام،
باعث ثواب بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، جنت بھی ہے۔ آپ نے میلاد کے نام پر جو کیا سب اچھا کام، لیکن آپ یہ بھی بتاؤ حضور نے کیا جھنڈے لگانے کا حکم دیا تھا، چائنا کے بلب لگانے کا حکم دیا تھا، جلوس نکالنے کا حکم دیا تھا، گلیوں کو جھاڑو لگانے کا حکم دیا تھا، جلسے کرنے کا حکم دیا تھا؟ ارے جن چیزوں کو تم کرتے ہو ان میں سے کسی چیز کا نبی نے حکم نہیں دیا تھا۔ نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو آج مسلمان بھلائے بیٹھا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ نبی نے یہ نہیں کہا 12ویں کے جھنڈے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محرم کے چندے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جلوس اور جلسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چائنا کی لائٹیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے جن نمازوں کو تو چھوڑے بیٹھا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کے سجدے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ قرآن میں 700 مقامات پر نماز کا حکم دے رہا ہے، حضور حدیث مبارکہ میں سینکڑوں مقامات پر نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم 12ویں کریں گے، 11ویں کریں گے، محرم بھی منائیں گے، چھٹی بھی منائیں گے، اولیاء اکرام کا عرس پاک بھی کریں گے، سب کریں گے، لیکن حضور نے جس چیز کا حکم دیا وہ نہیں کریں گے۔ تو بتائیے کیا حضور کا حکم چھوڑ کر باقی سب کرو گے حضور خوش ہوں گے؟ آپ کے ابا کہیں کہ بیٹا ذرا میڈیکل سے بیٹا یہ دوا لے آئے، آپ کہو گے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ ابا کہیں گے بیٹا ذرا ڈاکٹر کے پاس لے چلو، آپ کہو گے کہ میں نے کہا نا میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ ابا کہیں گے بیٹا 3-4 دن سے کھانسی آ رہی ہے، ذرا دیکھ وقت نکال کر ڈاکٹر کے پاس لے چلو، آپ باپ کو ڈانٹ دو گے، باپ کا ایک گلاس پانی پلا دے، آپ باپ کو ڈانٹ دو گے، باپ کہے گا رات بھر مجھے نیند نہیں آتی ہے، آپ باپ کو ڈانٹ دو گے، اور باپ جو بھی کہے آپ ڈانٹ دو، اور ہفتے 10 دن کے بعد باپ کو لا کے 8,000 کا موبائل دو کہ ابا یہ آپ کے لیے فون لایا ہے، ابا خوش ہو جائیں گے؟ ہاں کہ بیٹا میرا بھلے نافرمان ہے لیکن دیکھو موبائل لے کے آیا ہے، میرا بیٹا مجھے پانی تو پلاتا نہیں ایک گلاس لیکن 8,000 کا موبائل لے کے آیا، خوش ہوں گے ابا؟ بتاؤ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نبی نے جس بات کا حکم دیا آپ وہ نہ مانو باقی سب کرو، تو میں کہتا ہوں آپ باقی سب کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے جس چیز کا حکم نہیں دیا وہ کرنے کو تیار ہے، اور نبی نے جس چیز کا حکم دیا وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ چلا من کی مانتا ہے اور نبی کی نہیں مانتا ہے۔ اچھا میلاد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ خوش، حضور کی آمد سے خوش۔ میں کہتا ہوں میلاد منا رہے ہو کیونکہ خوش ہو۔ اے میلاد پر خوشیاں منانے والوں، کبھی تم نے سوچا تم تو خوش ہو، کیا تم سے تمہارے نبی بھی خوش ہیں؟ نبی بھی خوش ہیں؟ جلوس نکالو گے لیکن ہر صبح داڑھی بھی منڈاؤ گے، جلسہ کرو گے لیکن تم کھڑے کھڑے پیشاب بھی کرو گے، نبی کے نام پر چندہ کر کے دیگے بھی پکاؤ گے لیکن بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی بھی دو گے، نبی خوش ہوں گے؟ گالیاں دو گے، گانے سنو گے، پب جی کھیلو گے، نبی خوش ہوں گے؟ تم یہ سمجھتے ہو یہ 2-4 چیزیں کرنی حضور خوش ہو جائیں گے؟ ان چیزوں کی نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کا حکم حضور نے دیا وہ کرو، نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کل قیامت میں جنت میں جانے کا دار و مدار ہماری اور آپ کی خوشی پر نہیں ہے، نبی کی خوشی پر ہے۔ ہم لاکھ خوش ہوں ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، اور نبی خوش ہو جائیں تو کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں حضور کے ایک صحابی 16-17 سال کے ہوئے۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے مخاطب ہوں، ابھی میں اپنی بہنوں کی طرف بھی چلوں گا لیکن اگر آپ سنیں گے تو 16-17 سال کی عمر ہے، صحابی، نام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے ہمیشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم دیتے نا فوراً بھاگ کر وہ لبیک کہتے تھے۔ ثعلبہ پانی تو لانا، فوراً لے کر آئے۔ ثعلبہ میری جوتیاں کہاں ہیں؟ فوراً اٹھا کر لائے۔ ثعلبہ ذرا فلاں کو بلا لاؤ، فوراً دوڑ گئے۔ ایک مرتبہ حضور نے کسی بات کا حکم دیا، ثعلبہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور کی مسجد سے نکلے، مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے، دوپہر کا وقت، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے۔ اچانک حضرت ثعلبہ نے دیکھا ہوا کے ایک تیز جھونکے نے ایک گھر کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ دوپہر کا وقت ہے، ثعلبہ بن عبد الرحمن جا رہے ہیں صحابی کو بلانے،
ہوا کے تیز جھونکے نے ایک مکان کے دروازے پر پڑے پردے کو ہٹایا. جیسے ہی دروازہ ہٹا اتفاق سے سالبہ بن عبد الرحمن کی نظر اندر پڑ گئی. اندر نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون غسل کر رہی تھی, نہا رہی تھی. ان کے جسم پر جیسے ہی نظر پڑی سالبہ بن عبد الرحمن نے نگاہیں جھکا لی, سر کو پھیر لیا اور دل میں خیال ہوا کہ سالبہ یہ تو نے کیا کیا, حضور نے کس کام سے بھیجا تھا اور تو نے کیا کر دیا, اب تو حضور کی بارگاہ میں واپس جانے کے لائق ہی نہیں رہ گیا. سالبہ اتنا بڑا گناہ تو نے کیا ہے, اب اپنے نبی کو تو منہ کیا دکھائے. سالبہ بن عبد الرحمن یہ سوچ کر رونے لگی, خوف خدا کی بنیاد کانپنے لگی. یہ حال ہوا کہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے, کسی کام سے بھول گئے, مدینہ چھوڑ کر سرحد سے باہر. کافی وقت گزر گیا, حضور نے جناب عمر فاروق اعظم اور سلمان فارسی کو بھیجا, کہا جاؤ سالبہ کو ڈھونڈو, آئے کیوں نہیں. گئے تلاش کرنے تو کوئی پتہ نہیں چلا. 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, ہفتہ ہو گیا, 15 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے, کوئی پتہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ اے عمر مدینے سے باہر نکل کر جا کر ڈھونڈو کہ دیکھو سالبہ کہاں ہے, نہ اپنے گھر نہ مسجد میں نہ نمازوں میں آ رہے, گئے کہاں. اب جناب عمر فاروق اعظم حضرت سلمان فارسی مدینے کی سرحد سے باہر نکلے تلاش کرنے, دیکھا ایک چرواہے کو بکریاں چرا رہا تھا. آپ نے کہا کہ تو نے 16-17 سال کے ایسے جوان کو دیکھا, زلفیں ایسی, چہرہ ایسا ہے, قد ایسا ہے, رنگت ایسی. چرواہے نے کہا میں نے ایسے کسی نوجوان کو نہیں دیکھا, البتہ چند دن گزرے اس پہاڑ کے اوپر کوئی بندہ زاروں قطار رو رہا, دن بھر روتا ہے, رات بھر روتا ہے. کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کس پاپ کی وجہ سے روتا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن روتا جاتا ہے. وہ نہ کچھ کہتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, بس صبح کے وقت نیچے اتر کر آتا ہے, میں بکریوں کا تھوڑا سا دودھ دے دیتا ہوں, وہ دودھ پیتا ہے اور پھر پہاڑی پر جا کر رونے لگتا ہے. جناب عمر فاروق اعظم سمجھ گئے یہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر رونے والا کوئی اور نہیں, یہ سالبہ بن عبد الرحمن ہوں گے. انہوں نے چرواہے سے کہا جب صبح وہ نوجوان نیچے آئے گا تو دودھ مت دینا, اس کو بٹھا دینا اور کسی بہانے سے ہمیں بلا لینا. اب دوسرے صبح وہی ہوا, جب وہ نیچے اتر کر آئے چرواہے نے کہا بیٹھو ابھی دودھ دو کر دیتا ہوں. اس کے بعد وہ مدینے بھاگتا ہوا آیا, عمر فاروق اعظم کو سلمان فارسی کو ساتھ لے کر جاتا ہے. وہ دونوں پہنچے تو دیکھا وہ سالبہ جو 16-17 سال کا خوبصورت جوان تھا, آج جانتے ہو کیفیت کیا تھی. 15-20 دن کے اندر وہی سالبہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے, سوکھے کانٹے کی طرح بن چکے تھے. جب عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو کہا سالبہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے, آخر تجھے کیا ہو گیا, تو اتنا روتا کیوں ہے. حضرت سالبہ نے کوئی جواب نہ دیا, بس روتے چلے جا رہے ہیں. عمر فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں نبی نے بلایا ہے. سالبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں اتنا بڑا پاپی ہوں, میں حضور کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا, میں حضور کی خدمت میں نہیں جا سکتا ہوں. سالبہ بن عبد الرحمن معذرت چاہتے ہیں, یہاں تک کہ جناب عمر فاروق اعظم نے بہت زور دیا تو سالبہ بن عبد الرحمن کہتے ٹھیک ہے آپ جاؤ, جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو میں پیچھے آ کر کھڑا ہو جاؤں گا, میں ان کے سامنے نہیں آ سکتا ہوں. فرمایا گیا کہ وہ دونوں صحابی چلے جاتے ہیں. اب جب جماعت کا وقت ہوا سالبہ بن عبد الرحمن آتے ہیں اور پیچھے صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نماز میں حضور کی تلاوت کو سنتے ہیں, سسکیاں بن جاتی ہیں, زاروں قطار رونے لگتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھتے ہیں, اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور بستر پر جا کر سسکیاں لیتے لیتے لیٹ جاتے ہیں. امام الانبیاء نے سلام پھیرا ہے, اس کے بعد کہا سالبہ کہاں گئے. صحابہ نے کہا صف میں تو تھے لیکن لگتا ہے گھر چلے گئے. حضور تشریف لاتے ہیں, آ کر دیکھا تو وہ صحابی بستر پر لیٹے رو رہے تھے. نبی نے ان کے سر کو اٹھایا ہے, اپنی گود مبارک میں رکھا ہے. اب جب گود میں حضور نے ان کے سر کو رکھا, سالبہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا, سوچا شاید میرے باپ نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوگا, شاید میری ماں نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوگا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا تمام نبیوں کے امام نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہے. سالبہ تڑپ اٹھتے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا میرے سر کو زمین پر ڈال دے, میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی گود میں اپنا سر رکھ سکوں. آقا میں بہت بڑا پاپی ہوں, میں بہت بڑا گناہگار ہوں. میرے نبی فرماتے سالبہ ارے جس گناہ پر تو اتنا
بیٹا رو رہا ہے، اللہ نے تیرے اس گناہ کو کب کا معاف کر دیا، اے سالبہ رونا بند کر دے۔ سالبہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اب سالبہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جاری ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، کہ آپ بھی مجھے معاف کرتے ہیں؟ حضور فرماتے سالبہ جب اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں تجھے نہ معاف کرنے والا؟ اے سالبہ جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت سالبہ مسکراتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ نبی فرماتے سالبہ اب بتا کیسا لگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا ایسا لگتا ہے پورے بدن میں جیسے چینٹی چل رہی ہو، پورے جسم میں چینٹی رینگتی ہو۔ نبی فرماتے سالبہ اب تیری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، بہت جلد تو ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ابھی نبی گفتگو فرما رہے تھے، جناب سالبہ بن عبد الرحمن کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام نے انہیں اٹھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ہے، اس کے بعد ان کا جنازہ تیار کر کے لے جایا گیا۔ جانتے ہو جب سالبہ بن عبد الرحمن کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ہزاروں کا مجمع نہیں تھا بلکہ چند صحابہ اکرام تھے، ان صحابہ کے درمیان میرے نبی بھی جلوہ افروز تھے، لیکن فرمایا گیا آقا جب چل رہے تھے، عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں ہم سب پیروں کے بل چل رہے تھے، نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے عرض کیا آقا آپ پنجے کے بل کیوں چلتے ہیں؟ تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نبی نے فرمایا اے عمر، سالبہ بن عبد الرحمن نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے جنازے میں اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ میں پنجوں کے بل اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ جہاں دیکھو وہاں فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں ذرا سوچو، وہ 16-17 سال کا جوان غلطی سے کسی عورت کے بدن پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس کی توبہ کا حال کیا تھا؟ ہم تو یوٹیوب پر رات رات بھر ڈھونڈتے ہیں، کوئی ننگی ویڈیو مل جائے، کوئی ناچنے والی مل جائے، کوئی فاحشہ عورت مل جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گویا اپنی آنکھوں کے لیے ہم جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ کبھی نہ کبھی جنازے میں تو شریک ہوئے ہوں گے، بتائیے ہے نا؟ جب قبر کو کھودتے ہیں تو اس میں سے سانپ نکلتا ہے، بچھو نکلتا ہے؟ نہیں، اس میں سے اونٹ کی گردن کے برابر بچھو کبھی دیکھے آپ نے؟ نہیں۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں سانپ بچھو کہاں سے آتے ہیں؟ صوفیہ فرماتے قبروں میں پہلے سے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، مرنے والا بندہ جتنا بدبخت ہوتا ہے، جتنا گناہگار و سیاہکار ہوتا ہے، اس کی بدعمالی کی وجہ سے اس کے اپنے بدن سے یہ سانپ بچھو پیدا کیے جاتے ہیں، یہ سانپ بچھو، اور پھر اسی کو ڈستے ہیں، اسی کو کھاتے ہیں، اسی کو کاٹتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میری مائیں بہنیں بچیاں موجود ہیں، سنیں، محرم میں کربلا والوں کے نام پر آپ کے یہاں کیا کیا تام جھام کیا جاتا ہے؟ وہ کربلا والے جن کی شہادت کو صدیاں گزر گئی، گاؤں گاؤں میں لوگ کربلا بنا کر سینکڑوں رسمیں اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، تیجا بھی کر رہے، 8واں 10واں بھی کر رہے، 40واں بھی کر رہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ کربلا والوں کی اصل تعلیم کیا تھی جانتے ہو؟ ہماری بہنیں سنیں غور سے، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے عابد بیمار بیان کرتے ہیں جب ہم مدینے سے نکلے مکے کے لیے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی، جب ہم مکے سے نکلے کوفے کے لیے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی، ہم کو کوفے نہیں جانے دیا گیا، ہم کو کربلا لایا گیا، میری پھوپھی زینب کربلا میں بھی ساتھ تھی، 7 محرم کو پانی بند کیا گیا، پھوپھی زینب کربلا میں اس وقت بھی ساتھ تھی، 8 کو بھی پانی نہیں، 9 کو بھی پانی نہیں، 10 کو بھی پانی نہیں، پھوپھی زینب اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھی۔ امام زین العابدین بیان کرتے ہیں طرح طرح کی رسمیں کر کے اپنے آپ کو امام حسین کا چاہنے والی سمجھنے والیوں، سنو کربلا والیوں کا حال کیا تھا۔ امام زین العابدین بیان کرتے ہیں ہم مدینے سے چلے پھوپھی زینب ساتھ، ہم مکے سے چلے پھوپھی زینب ساتھ، ہم کربلا آئے پھوپھی زینب ساتھ،
پانی بند کر دیا گیا۔ پھوپھی زینب سعد فرماتے میں دیکھ کر حیران تھا، اس کے باوجود بھی نہ سفر میں نہ کربلا میں میری پھوپھی نے ایک رات بھی تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا، ایک رات تہجد قضا نہیں کیا۔ اور سنو، امام زین العابدین کہتے 10 محرم کو صبح سے جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے ہمارے اپنوں کو ظالموں نے شہید کیا۔ جب 10 محرم کی تاریخ گزری، مغرب کے بعد 11 کی تاریخ لگی، بیان کرتے 11 محرم رات آئی۔ یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری تھی، کسی کا سر تن سے جدا، کسی کے پیر تن سے جدا، کسی کے ہاتھ تن سے جدا، کسی کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ کہتے 72 لاشیں بکھری تھی ہمارے خیمے کے آس پاس۔ ان 72 لاشوں میں میری پھوپھی کے 2 سگے بیٹے اور محمد کی لاشیں بھی تھی۔ آپ کہتے میں دیکھ کر حیران تھا، اللہ اکبر، کیا جگر تھا میری پھوپھی کا اس رات کے جب ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری تھی۔ ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی لگتا تھا، کوئی بھتیجا لگتا تھا، کوئی بھانجا لگتا تھا، کوئی بیٹا لگتا تھا۔ ان لاشوں کی موجودگی میں بھی میری پھوپھی نے اس رات اٹھ کر بھی تہجد کی نماز کو ادا کیا۔ جن کے گھر کی عورتیں کٹی لاشوں کے سامنے اپنے اجڑے چمن اور اپنے بکھرے بیٹوں کے جسم کے سامنے تہجد نہ قضا کریں، انہوں نے کبھی فرض نمازیں چھوڑی ہوں گی؟ یہ چلی ہے چراغ لے کے کربلا میں، جنت میں جائیں گی۔ یہ چلی ہے لوہبان اور اگربتی لے کر کربلا میں، جنت میں جائیں گی۔ اے بے پردہ گھومنے والیوں، اے بے حیا بے غیرت گھومنے والیوں، شادی بیاہ میں رت جگہ کے نام پر بڑھاپے میں بھی ٹھمکے لگانے والیوں، ہلدی مہندی کے نام پر اپنی بچیوں کو غیر مردوں کے حوالے کرنے والیوں، اپنی بچیوں کو بے حجاب و پردہ بازار اور شادیوں میں لے جانے والیوں، کل قیامت میں خاتون جنت تمہیں کیا اپنی چادر کے سائے میں لیں گی؟ ارے کسی بے حیا کو خاتون جنت اپنے پردے میں نہیں لیں گی۔ ارے یہ زینب کیسی تھی جانتے ہو؟ امام حسین کی بہن ہے اور محمد کی ماں ہے، امام زین العابدین کی پھوپھی ہے، خاتون جنت کی بیٹی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں میں زینب کے پڑوس میں 20 سال تک تھا، وہ کہتے میں نے زینب کو ارے کبھی پردے کے ساتھ بھی گھر سے باہر نکلتا نہیں دیکھا، کبھی پردے کے ساتھ بھی باہر نکلتا نہیں دیکھا۔ یہ غبارہ خرید رہی ہے، بابا کے عرس میں آئے، یہ کھلونا خرید رہی ہیں، بابا کے عرس میں آئے، بابا جنت میں لے جائیں گے ان کو۔ کیوں؟ تلاوت نہیں، عبادت نہیں، سجدہ نہیں، پردہ نہیں، بس عرس میں غبارے خرید لوگی تو جنت میں جاؤ گی، کربلا میں لوہبان دھواں جلا لوگی تو جنت میں چلی جاؤ گی۔ اتنا سستا سودا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ وہ صحابی بیان کرتے 20 سال پڑوسی تھا، کبھی گھر سے باہر نکلتا نہیں دیکھا۔ ایک بار بہت بیمار ہو گئی زینب، ان کے شوہر نے کہا زینب طبیعت بہت خراب ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس دوا دلوا دو۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ ڈاکٹر کو بیماری بتا کر دوا لے آئیں، میں نہیں آؤں گا۔ ان کے شوہر نے کہا زینب شریعت نے اجازت دی ہے، بیماری میں ایک عورت اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی، شریعت کی اجازت ہے، زینب چلو۔ تو حضرت زینب نے کیا کہا؟ زینب نے کہا میں جانتی ہوں شریعت کی اجازت تو ہے، لیکن میں یہ بھول نہیں سکتی کہ میں خاتون جنت کی بیٹی ہوں۔ میں جانتی ہوں شریعت کی اجازت ہے، لیکن میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں بھول نہیں سکتی۔ ان کے شوہر نے کہا زینب اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا کہ زینب بستر پر پڑے پڑے مر گئی، شوہر نے دوا بھی نہیں دلایا؟ زینب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ کتنا کامل یقین تھا رب کی ذات پر۔ سنو، اپنے شوہروں کو گالیاں دینے والیوں، اپنے بچوں کو اس کے باپ کا دشمن بنانے والیوں، اپنے شوہر کو ماں باپ سے جدا کر کے اس کے گھر کو برباد کرنے والیوں، سنو، حضرت زینب کہتی ہیں آپ جا کر ڈاکٹر سے بتا کر دوا لے آئیں، اگر اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے میری موت لکھی ہوگی
تو میں بھی دوا لے آؤں تو بھی مروں گا، اور اگر اس بیماری سے اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہوگی تو آپ بھی نہ لائیں، مجھے یقین ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی بھروسہ تو تھا۔ ہم نے حضرت زینب کو دیکھا نہیں، ہم کبھی حضرت زینب سے ملے نہیں، ہم نے کبھی ان کی سیرت کا مطالعہ کیا نہیں، نہ خونی رشتہ، نہ خاندانی رشتہ، نہ علاقائی رشتہ، لیکن آج بھی ہماری محفلوں میں اگر ان کے چرچے ہوتے ہیں تو آخر وجہ کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ان کے چرچے ان کے حسن کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کی زلفوں کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کے میک اپ کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کے فیشن کی وجہ سے نہیں ہیں۔ اگر ان اللہ والیوں کے چرچے آج بھی محفلوں میں ہیں تو ان کے تقووں کی وجہ سے، ان کے پردوں کی وجہ سے۔ اب بات کربلا کی آئی تو ایک اور بات بتاؤ، اجازت ہے آپ؟ یہی حضرت زینب، امام حسین، آپ تلوار لے کر سر پر امامہ باندھ کر جب خیمے سے نکلے کہ اب سارے مارے گئے، اب مجھے جانا ہے، جب خیمے سے نکلے تو آپ کی بہن زینب نے آپ کو پکڑ لیا، اور بہن زینب نے کہا میرے بھائی ابھی آپ کے بھانجے زندہ، ابھی میرے بیٹے اون محمد زندہ، اور میں اپنے بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ کو میدان میں نہیں جانے دوں، پہلے میرے بیٹے جائیں گے اس کے بعد آپ۔ تو امام علی مقام نے کیا کہا تھا؟ امام حسین نے کہا زینب کیا کہہ رہی تجھے معلوم؟ میرے جیتے جی تیرے بیٹے شہید ہو جائیں؟ زینب یہ نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہو بچے کس عمر کے تھے؟ ایک بچے کی عمر 7 سال، ایک کی 11 سال، اور بعض لوگوں نے لکھا ایک کی عمر 9 سال تھی اور ایک کی 11 سال۔ پھر بھی تو کم عمر بچے تھے کہ نہیں؟ کم عمر بچے۔ آج 11 سال کے بچے کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں، ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں، اور وہاں ماں کیا تعلیم دے رہی سنو۔ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب میرے جیتے جی تیرے بیٹوں پر آنچ نہیں آئے گی، پہلے میں جاؤں گا۔ تو حضرت زینب کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی، میرے بچے جب تک موجود رہیں گے میں آپ کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے مقابلے نہیں جانے دوں گا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ زینب اگر تیرے بچے شہید ہو گئے تو کل قیامت میں میں بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ بہن زینب کہتی کہ امام حسین میرے بھیا مجھے بھی وہی میدان قیامت یاد آتا ہے، اگر میرے بیٹے زندہ رہے اور آپ شہید ہو گئے اور نانا نے قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا زینب بہت محبت کرتی تھی حسین سے، اپنے بیٹوں کو سینے سے لگائے رکھا اور میرے بیٹے حسین کو شہید ہو جانے دیا، تو میں نانا کو کیا جواب دوں گی؟ اگر نانا نے مجھ سے کہا زینب بتا میں کس کی خاطر سجدے طویل کرتا تھا، اون محمد کے لیے کرتا تھا کہ اپنے حسین کے لیے کرتا تھا، بہن زینب بتا میں کس کے منہ میں اپنی زبان کو ڈال کر اس کی پیاس بجھاتا تھا، اون محمد کے منہ میں ڈالتا تھا کہ حسین کے منہ میں ڈالتا تھا۔ اے زینب بتا تو بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور تو نے حسین کو شہید ہو جانے دیا، اپنے بیٹوں کو سینے سے لگائے رکھا، اس لیے میرے بھائی پہلے میرے بیٹے جائیں گے اس کے بعد آپ کو جانے دوں گی۔ بڑی طویل روایت ہے، بہرحال امام حسین مان جاتے ہیں۔ اب بہن زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کیا، اپنے بچوں کے سر پر چھوٹا چھوٹا امامہ باندھتی ہیں، ہاتھ میں ننھی ننھی تلواریں دیتی ہیں، دعاؤں کے ساتھ بچوں کو روانہ کرتی ہیں۔ یہ بچے میدان میں نہیں جا رہے تھے، یہ بچے بازار میں کھلونا لینے نہیں جا رہے تھے، بچے تلوار لیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ یزیدیوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے امی ابھی ہم بچے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں، امی ہم جینا چاہتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ارے وہ مائیں جو سیریل دیکھ دیکھ کر بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ ٹک ٹاکر ہوتا ہے، یوٹیوبر ہوتا ہے، نچنیا ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، چرسی گجیڑی ہوتا ہے، افینچی ہوتا ہے، اپنے ہی ماں باپ کا باغی ہوتا ہے، گلی محلے گاؤں کا لکا اور ٹپوری ہوتا ہے۔ لیکن جو مائیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، انہی کے بیٹے اون محمد ہوتے ہیں، انہی کے بیٹے حسن حسین
ہوتے ہیں, انہی کے بیٹے صلاح الدین ایوبی ہوتے ہیں, انہی کے بیٹے ٹیپو سلطان ہوتے ہیں, انہی کے بیٹے معین الدین اجمیری ہوتے ہیں, انہی کے بیٹے تو غوث اعظم ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جب بہن زینب نے اپنے بچوں کو روانہ کیا, دونوں بچے ننھی ننھی تلواریں لے کر یزیدیوں کے مقابلے پر دوڑتے ہیں. زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, آواز دی, بیٹا محمد ذرا رکو, واپس آؤ. دونوں بچے رک گئے, پلٹ کر واپس آتے ہیں. اب جانتے ہو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا میرے بیٹو غور سے سنو, تمہاری ماں تمہیں وصیت کرتی ہے. میرے بیٹو, نانا نے یہ فرمایا ہے اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. میرے بیٹو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں زینب تم سے راضی ہو جائے تو مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ, جب یزیدیوں کا تم مقابلہ کرو گے ایک بھی وار پیٹھ پر نہیں لگے گا, ہر وار سینے پر کھاؤ گے. اگر تم نے سینے پر زخم برداشت کیا تمہاری ماں تم سے راضی ہوگی, اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. بچوں نے ماں سے وعدہ کیا. اس کے بعد بچے روانہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر, بچے تھے ننھی ننھی تلواروں سے یزیدیوں کا مقابلہ کرتے رہے, یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جب 2-4 یزیدیوں کو قتل کیا, یزیدیوں نے کہا بظاہر بچے ہیں, علی کے گھر کے شیر ہیں, ایک ایک کر کے مقابلہ کرنا مشکل ہے, چاروں طرف سے گھیرو اور ان کو قتل کرو. اور محمد کو شہید کر دیا گیا. امام حسین جاتے ہیں, اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں, خیمے کے باہر رکھ دیا اور کہا زینب تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیرا تحفہ قبول کر لیا. اللہ اکبر. بہن زینب باہر نکلتی ہیں, اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھتی ہیں, گریو زاری نہیں کرتی, آہو بکا نہیں کرتی, نوحہ مرثیہ ماتم نہیں کرتی, اپنے بچوں کی لاشیں دیکھتی ہیں, اللہ کا سجدہ ادا کرتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ میرا ادنا سا تحفہ تو نے قبول کر لیا, تیرا بے پناہ کرم اور احسان ہے. اے اللہ آج میرے بیٹوں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنی گردن کو کٹا کر قیامت تک کی زندگی پالی ہے. آج میرے بیٹوں نے جام شہادت پی کر مجھے بھی قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے. اب قیامت تک دنیا کے کسی کونے میں جب بھی کربلا کا ذکر کیا جائے گا میرے بیٹوں کا بھی نام لیا جائے گا, ان کی ماں کو بھی یاد کیا جائے گا. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں وہ کیسی مائیں تھی, اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قربانی سے بچاتی نہیں تھی, اپنے بچوں کو اللہ رسول کے نام پر کٹا کر اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. تکبیر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری آج کی اس محفل کے خصوصی مہمان منبر رسول پر جلوہ افروز ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ حضرت کو جو شیڈیول کے اعتبار سے وقت دیا گیا ہے یعنی بھرپور وقت ملنا چاہیے, اس لیے میں اپنی گفتگو کو اب کنکلوژن کی طرف لے چلتا ہوں, اختتام کی طرف. اجازت ہے آپ؟ حضرت نے اجازت دے دی ہے, اب آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں. اجازت ہے؟ ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں. تو میں نے اب تک جتنی باتیں بتائیں یہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی, عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تو ہم اور آپ جتنی چیزیں کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے رسم و رواج سے, اصل دین کو چھوڑ کر, شریعت کے احکام کو چھوڑ کر, نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق چاہے جتنا بھی اچھل پھل کر لو, قیامت میں یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے پر فرض کا قرض باقی اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں فرماتا. اب ہم اس سے پاک منائیں لیکن ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں, ہم 11ویں کا جلوس بھی نکالیں لیکن ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں, ہم 12ویں شریف میں جلسے خوب کریں, چندہ بھی دیں, دیگے بھی پکائیں لیکن نماز ایک وقت کی نہ پڑھیں. تو کیا بتائیے نمازیں چھوڑ چھوڑ کر یہ سب کچھ کرنا اللہ قبول فرما لے گا؟ دیکھیں میں اس کے ثواب کا ممکن نہیں ہوں, میں نے پہلے کہا یہ ساری چیزیں باعث ثواب ہیں, یہ باعث رحمت ہے, باعث برکت ہے, باعث نجات ہے, باعث جنت ہے. لیکن نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ سب سے پہلے تم سے نماز کا حساب لے گا. کس کا لے گا؟ آج ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے, ان پر چونکہ جمعہ نہیں, عید بقرعید کی نماز نہیں,
ان کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے کبھی اللہ کا سجدہ ہی نہیں کرتے. رمضان شریف میں 2-4 رکعت پڑھ لیا تو پڑھ لیا, علاوہ اس کے بتائیے کتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں. میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ اللہ شوہر کی روزی میں برکت دے, اگر وہ چاہتی ہیں کہ اللہ بیٹیوں کے لیے غیب سے بہترین رشتوں کا انتظام فرمائے, اگر وہ چاہتی ہیں کہ اللہ ان کے بیٹوں کو کامیابی اور ترقی عطا کرے, تو انہیں کسی بابا کے پاس جا کر دعا تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے گھر سے جب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوں, عورتیں وضو کر کے مصلی بچھائیں اور اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, یہاں سر سجدے میں جھکے گا, وہاں اللہ تیرے شوہر کی روزی میں برکت عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا, جو خود نماز کا پابند بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرے, اللہ اسے اس جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تجھے اس جگہ سے روزی دے گا. میرے آقا فرماتے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا, اس گھر کو ہرا بھرا, اس گھر کو ہرا بھرا, جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرا بندہ تیرا سجدہ کرتا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو تیرے سجدے کے لیے جگاتا. بیوی نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے جگاتا. آگے آقا فرماتی اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیری بندی تیرا سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو تیرے سجدے کے لیے جگاتی ہے. اگر شوہر نہیں اٹھتا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے جگاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے پورے گاؤں میں آس پاس کے 8-10 گاؤں میں ایک گھر بھی ایسا ہو تو بتا دو. ارے آپ کی اپنی شادی ہو کر بھی 10-12-15 سال ہو چکے ہوں گے, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, آپ نے آج تک کبھی ایک بار بھی نماز فجر کے لیے اپنی بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مار کر جگایا؟ کاش ایک بار بھی تو نے یہ کیا ہوتا, ہم جیسے گناہگاروں سے دعا کروانے کی ضرورت نہ پڑتی. تیرے لیے تو 1450 سال پہلے نبیوں کے امام نے دعا کی ہے. اگر تو یہ کرتا, اللہ تیرے گھر کو ہرا بھرا فرما دیتی. سب کریں گے لیکن اصل دین پر عمل نہیں کریں گے. جب میں آیا تھا تو سینکڑوں لوگ, پورا روڈ بلاک تھا مردوں عورتوں سے, دائیں بائیں جہاں دیکھتے. اب کہاں ہے بتاؤ بولو؟ پھر کسی عرس میں پہنچ جائیں گے, پھر کسی لنگر میں, پھر کسی جلسے میں بس پہنچ جائیں گے بھیڑ بھاڑ کرنے دیکھنے کے لیے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو ہم سب کو اپنی زندگی کو بدلنا ہے کہ انشاءاللہ رسم و رواج والے سنی نہیں بننا, محض زبانی جمع خرچ کرنے والے سنی نہیں بننا, چند دنوں چند راتوں والے سنی نہیں بننا, صرف جمعرات کی جمعہ اور جمعرات والے سنی نہیں بننا, صرف جلسے جلوس والے سنی نہیں بننا. تم نبی کی تعلیمات کو اپناؤ, نبی کی سیرت کو اپناؤ اور اپنے آپ کو بدل کر نبی کی تعلیمات کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالو. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ہم سب پلٹیں گے یقیناً. آج بھی اللہ ہم مسلمانوں کو وہی عزت دے گا جو عزت اللہ نے غریب نواز کو عطا فرمایا. لیکن ہم پلٹے تو صحیح, پلٹیں گے انشاءاللہ. عرس بھی کرو گے, گالیاں بھی دو گے, چادریں بھی چڑھاؤ گے, داڑھی بھی منڈاؤ گے, محفلوں میں چندے بھی دو گے, ماں باپ کو برا بھلا بھی کہو گے. اللہ راضی ہوگا تم سے؟ رات رات بھر واٹس ایپ پر, فیس بک پر, ٹک ٹاک پر کون سی جنت لینے نکلے ہو بھلا بتاؤ, کون سی جنت؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آخری چبھتی ہوئی بات عرض کرنا چاہوں گا. یاد رکھنا, ہر صبح فجر کے وقت پیر پسارے سونا یزید پلید کا کام ہے, اور فجر کے وقت اٹھ کر اللہ کا سجدہ کرنا امام حسین کا کام ہے. اگر امام حسین سے محبت ہے تو بدلو اپنی زندگی کو کہ انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.